آج تو بد تہذیبیاں بھی ہیں، کیا کیا اس میں؟ ہاں آج بد تہذیبیاں ہیں. تو میری طرف دیکھ کے کیا کہہ رہے ہو بد تہذیبیاں ہیں؟ یار پتہ نہیں کیوں جب بھی بد تہذیبی کا ذکر آتا ہے میرا منہ خود بخود تمہاری طرف ہو جاتا ہے. میرا قصور نہیں ہے. یہ بھی ویسے تمہارے منہ کی بد تہذیبی ہے. آج ہم جس پہلی بد تہذیبی کا ذکر کریں گے اس کا مظاہرہ بالعموم ہم پبلک مقامات پر دیکھتے ہیں. سیرگاہوں میں، خریداری کی جگہوں پہ، دکانوں میں، شاپنگ پلازاز پر. آپ نے دیکھا ہوگا کہ نوجوانوں کی ٹولیاں یا ویسے ہی کوئی دو نوجوان گزرتے ہوئے بالعموم اتنی فحش گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. یہ بات بالکل یکسر فراموش کر دیتے ہیں کہ وہاں پر کچھ خواتین یا کچھ فیملیز وہاں پہ موجود ہیں، مرد اپنی خواتین کے ساتھ کھڑے ہیں. اب وہاں پر جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو عورتوں کی تو بیچاروں کی جو حالت ہوتی ہے وہ تو ہے. وہاں پر ان کے ساتھ جو مرد ہوتے ہیں وہ اتنی امبیرسمنٹ سے گزرتے ہیں اس لمحے میں، یعنی وہ گالیوں کی آواز دبانے کے لیے بالعموم اونچی آواز میں گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ خواتین کے کان جو ہیں وہ ادھر سے توجہ ان کی ہٹ جائے اور ان کو یہ گالیاں سنائی نہ دیں. یار ان کے ساتھ اگر خواتین نہ ہوں تو اللہ جانتا ہے وہ اچھل کر ٹکر کاٹ مارے بندے کو. بالکل. یہ ٹکر ہمیشہ اچھل کے ماری جاتی ہے. تم نے کبھی ٹکر ماری ہے؟ نہیں. تو تمہیں کیا پتا ٹکر مارنے کا کیا سٹائل ہوتے ہیں؟ اچھل کے مارے تو یہ فورس بنتی ہے. سر واقعی لوگوں کو اس بات کا احساس کیوں نہیں ہوتا کہ فیملیز آئی ہوئی ہیں، بھائی بہن ہو سکتے ہیں، ماں بیٹا ہو سکتا ہے، اور اس طرح کی فحش گفتگو شروع کی ہوتی ہے. اور جو نوجوان یہ فحش گوئی کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اگلے روز انہوں نے بھی اپنی فیملی کے ساتھ وہاں آنا ہے اور ان کی جگہ جو یہ بات کر رہے ہیں ان کی جگہ کوئی اور نوجوان بیٹھ کے یہی کام کر رہے ہوں گے. نہیں تو جنہوں نے اگلے دن خواتین کے ساتھ نہیں آنا ان کو الاؤ ہے جی ایسی گفتگو کرنا؟ نہیں ایسی باتیں کرنا تو کسی کو بھی الاؤ نہیں ہو سکتا. ایسے پبلک مقامات بلکہ کہیں پر بھی فحش گوئی سے کام لیں اور جو منہ میں آئے بکتے چلے جائیں. یہ بات اپنے آپ کو سمجھاؤ، سب سے زیادہ اس شو میں تم بولتے ہو. ایک منٹ ناجیہ تم 1 منٹ کے لیے جج بنو اور بتاؤ کہ کون زیادہ بولتا ہے. عزیز صاحب آپ سب سے زیادہ بولتے ہیں. ہماری اگلی بد تہذیبی کا تعلق ہمارے گھروں سے ہے. ہمارے بزرگوں نے تو ہمیں یہی بتایا تھا کہ جب بھی گھر میں مہمان آئے تو گھر میں موجود تمام لوگ اس کو سلام کرتے ہیں، مہمان کو اس کو ویلکم کہیں، استقبال کریں. بالکل. لیکن اب بالعموم یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جب مہمان آتا ہے تو گھر والے اپنے اپنے کمروں میں بند رہتے ہیں اور یہ تکلیف گوارا نہیں کرتے کہ مہمان کو خوش آمدید کہیں، اس کو مصافحہ کریں، اس سے سلام لیں. وہ ہر بندے نے تو کمرے میں اپنا اپنا ٹی وی لگایا ہوتا ہے. ہاں یہ کمروں والی سائیکی بھی ویسے عجیب ہے کہ ایک گھر کے اندر کئی گھر بن جاتے ہیں. یعنی کئی گھروں سے مراد میری یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کو خانوں میں تقسیم کر دیتے ہیں اور ایک کمرے والے دوسرے کمرے کے حال سے بے خبر ہوتے ہیں. ہمیں اس بات پر بھی توجہ دینی چاہیے کہ ایک گھر جو ہے وہ گھر ہی رہے، ایک گھر کے اندر مختلف گھر نہ بن جائے. سر اگر بچے کمرے سے باہر نکل بھی آئیں تب بھی ان کو پیرنٹس کو بتانا پڑتا ہے کہ مہمان آئے انہیں سلام کرو. ہاں اور اگر بچے ماں باپ پر احسان کرنا چاہیں تو وہ مردہ دلی کے ساتھ اپنا ہاتھ آگے کر دیتے ہیں. یار دوسرے ہاتھ میں تو اس نے موبائل پکڑا ہوتا ہے، وہ سپ بنا رہا ہوتا ہے اور ادھر سے سلام لے رہا ہوتا ہے. او سوری انکل میرا سپ مر گیا یار، ہاتھ دو گی. اور ٹیلی فون کان سے اتارتے ہی نہیں ہے. پوری دنیا کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے، ساتھ والے کمرے کے ساتھ رابطہ نہیں ہوتا. بڑی پیاری بات کی ہے عزیزی صاحب آپ نے. یار جب تم یہ عقل کی کوئی بات کرتے ہو تو لوگ حیرت کا کیوں اظہار کرتے ہیں؟ بہت اچھے، حیرت کا اظہار کیا؟ ٹی وی کے اوپر گر جاتے ہیں. شاباش بھائی. مجھے تو اکثر بچے فون کر کے کہتے ہیں کہ یہ بھائی آپ اتنی عقل کی باتیں کرتے ہیں ہماری ہنسی نہیں رکتی. اس سے اندازہ لگا لو اپنی عقل کا. یہ میکسیمم حرکت ہے جو یہ کر سکتا ہے. ہماری تیسری بد تہذیبی کا تعلق ہمارے سماجی رویے سے ہے کہ ہمارے محلوں میں، کالونیز میں جب کوئی نیا محلے دار آتا ہے یعنی نیا گھر لیتا ہے تو کئی روز تک بلکہ کئی مہینوں تک ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارا کوئی نیا ہمسایہ بنا ہے. اور وہ جو نیا ہمسایہ ہے وہ بھی یہ گوارا نہیں کرتا کہ وہ آ کے اپنا تعارف کروا دے یا لوگوں سے مل لے. اور ہم بالکل بے خبر رہتے ہیں اپنے ہمسائے سے. یہ جو ہمیں دہشت گردی کا سامنا ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے محلے میں کون آیا ہے کون گیا ہے. اور حکومت بھی بار بار یہ اپیلیں کرتی ہے کہ آپ اپنے محلے پر نظر رکھیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس نے نیا گھر لیا ہے، کون گھر چھوڑ کے چلا گیا ہے. اور یار ہم تو اب اتنی تکلیف نہیں کرتے کہ کوئی بندہ مکان کرائے پہ دیتا ہے تو وہ اتنا نہیں پتا کرتا یہ کرایہ دار ہے کون، فٹافٹ پیسے بڑھتا ہے، بڑھ جو. بالکل. ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ جب بھی گھر میں کوئی خاص
खास चीज पकती थी, कोई स्पेशल डिश बनती थी, तो उसको थोड़े थोड़ा जो है वो मोहल्ले में बांटा जाता था, 2-3 हमसायों के घर पहुंचाया जाता था, और हमसायों के घर जो चीज बनती थी वो इन घरों में भेजते थे। अब मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, मेरी वालदा मोहतरमा ना हलवा, कद्दू का हलवा बना के ना मीठा, तो मुझे कहा करती थी जब हमसायों को देखे आओ बड़े रास्ते में अद्धा खा जाना। ये इससे बड़ी बदतहजीबी है। तुम तो वैसे ही जेलस हो रहे हो कि ये हलवे खाता रहा। यार अपने हिस्से का खाए ना, हमसाये का हलवा क्यों खा रहे हो? हलवे के पीछे ही पड़ गए हो, तुम बंदे हो कि मक्खी हो। नाज़रीन, यहाँ में लेनी है छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।